Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اب میں استقبال کرتا ہوں مفتی احمداللہ نثار صاحب کا، اور میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ مفتی احمداللہ نثار صاحب۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز محترم علماء کرام اور عزیز مہمان اور عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام جس میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، تعلیم کسی بھی قوم کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی قوم میں تعلیم کا معیار گھٹ جائے، تعلیم کا معیار گر جائے، جاہل قوم کبھی تاریخ میں اپنا نام مثبت اور بہترین کارناموں کے ساتھ نمایاں نہیں کر سکتی ہے۔ جس قوم کو شکست دینا ہو، جس قوم کو ہرانا ہو، اس قوم کو جاہل رکھا جائے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نہ ہو، جہالت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صحیح علم نہ ہو۔ علم نہ ہونا بھی نقصان دہ ہے اور صحیح علم نہ ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے مذہب سے ہٹانے کے لیے، ہر ملک کی ترقی کے لیے بنیادی طور پر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، جب یہاں ہندوستان میں انگریز کا تسلط ہوا، جن 4 چیزوں پر انگریز نے قبضہ کیا اور اپنی منمانی چلائی اور وہاں کے قانون میں تبدیلی لائی، ان 4 چیزوں میں ایک ہے نظام حکومت کی تبدیلی، دوسری چیز ہے نظام قانون کی تبدیلی، تیسری چیز ہے نظام تعلیم کی تبدیلی، چوتھی چیز ہے نظام عسکریت، فوجی سسٹم کو بدلنا۔ یہ 4 چیزیں جس قوم کے اندر بدلی جاتی ہیں، وہ قوم بھی بدل جاتی ہے اور وہ ملک بھی بدل جاتا ہے۔ اور آج کے موجودہ حالات میں ہم فلسطین کو بھی ایک مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہاں پر یہودیوں کا تسلط ہوا تو انہی 4 چیزوں کو انہوں نے بدلا ہے۔ اور آج کے موجودہ زمانے میں جب سے حکومتوں کا رونا رویا جا رہا ہے، تب سے یہ 4 چیزیں بدلتی ہوئی کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں کہ نظام حکومت کو بدلنا، نظام قانون کو بدلنا، نظام تعلیم کو بدلنا اور نظام عسکریت پر چھا جانا۔ اس کی وجہ سے قوم اب تک کا جو سلیبس پڑھ رہی تھی وہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا پڑھ رہی تھی، جس کے بنانے والے نے خود یہ کہا تھا کہ ہم نے ہندوستان میں ایسا سلیبس بنایا ہے کہ وہاں کے لوگ جسم کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے مسلمان تو دکھائی دیں گے، لیکن عقیدے اور فکر کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ بنانے والے نے اسی وقت کہا تھا، اس کا یہ حال ہے۔ تو اب NEP کے ذریعے سے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے جو نظام تعلیم دیا جانا طے ہوا ہے، اس کے ذریعے سے پھر یہ قوم نہ ظاہر کے لحاظ سے مسلمان رہے گی، نہ باطن کے لحاظ سے مسلمان رہے گی۔ اور فرعون کے بارے میں کہا گیا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہا جائے، کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ جہاں پر انسان کا جسم معذور ہو جائے وہ کوئی بڑی مجبوری اور مصیبت نہیں ہے، بمقابل اس کے کہ جہاں انسان کا دماغ معذور اور بیمار ہو جائے۔ ایسا نظام تعلیم مسلط کرنا جہاں پر پڑھنے والوں کی سوچ زہریلی سوچ بن جائے،
اور زہریلی سوچ کے ساتھ جو پڑھائی اور جو تعلیم دی یا حاصل کی جاتی ہے اس سے انسان نہیں بنتے ہیں، اس سے ایجوکیٹڈ اینیمل تیار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے حیوان اس سے تیار ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، پڑھنے کے دو جگہ ہیں، ایک مدرسہ بھی ہے، ایک اسکول اور کالج بھی ہے۔ یہاں سے پڑھ کر فارغ ہونے والے خدمت کا ایک میدان چنتے ہیں، اسکول سے پڑھ کر فارغ ہونے والے بھی خدمت کا ایک میدان چنتے ہیں۔ ان کا ایک میدان ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دینی خدمات ہیں، اور دوسرے لوگوں کا اسکول اور کالج سے پڑھ کے نکلنے والوں کا ایک میدان ہے، وہ کلینک میں، ہاسپٹل میں، عدالت میں، فوج میں، پولیس اسٹیشن میں، دوسرے ڈپارٹمنٹس میں وہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہاں پڑھنے والوں کا ذہن قوم کی خدمت کا بنایا جاتا، چاول کے 4 دانے، کپڑوں کے چند چھیتڑے اور مکانات کی چند اینٹوں کو جمع کرنے کا ذہن ان کا بنایا نہیں جاتا، تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ ملک نے ہمیں کیا دیا، بلکہ یہ سوچتے کہ ہمیں ملک کو کیا دینا چاہیے۔ ایسی تعلیم دینا جس کا مقصود یہ ہو کہ جس کے ذریعے سے میرا ذاتی مکان بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے، فلاں کمپنی کی اونرشپ مل جائے، فلاں کمپنی کی پارٹنرشپ مل جائے، چاہے مجھے قوم کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پر رونا نہ آتا ہو، مجبوری اور موت پر، جان جانے پر، غریبی اور بھوک مری کی وجہ سے لوگوں کی کثرت اموات پر مجھے افسوس نہ ہوتا ہو، لیکن مجھے اپنی جیب گرم کرنی ہے۔ اب بتائیے، جہاں جہاں بڑے بڑے بینکوں میں اسکیمز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں یا اسکول اور کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں پر عدالتوں میں ججز کا قلم بکتا ہے، وکیلوں کی زبان بکتی ہے اور جھوٹے گواہوں کا ضمیر بکتا ہے، وہاں سب لوگ کہاں کے پڑھے ہوئے آتے ہیں۔ اگر ان کا ذہن وہ بنایا جاتا کہ ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کا مقصود اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ علم جسے اللہ تک پہنچنا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے گارا مٹی تک پہنچا جائے وہ ایک حیوانیت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، بچپن کی ذہن سازی، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بچپن میں جو دماغ اور جو ذہن بنایا جاتا ہے وہی دماغ 55 تک بھی چلتا ہے، دیوار کی لکیر کی طرح وہ ہمیشہ نقش ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بڑے اہتمام سے ذکر کیا، اور حضرت لقمان نے خطاب اپنے بیٹے سے فرماتے ہوئے یا بنیا کے خطاب سے جو فرمایا لا تشرک باللہ، سب سے پہلی تعلیم اپنی اولاد کو حضرت لقمان نے صرف اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ ساری انسانوں کی اولاد کو یہ تعلیم دی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، آپ بتائیے، بیوی کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، شوہر کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا اتنا گھناؤنا جرم ہے، شرعاً بھی، عقلاً بھی، اخلاقاً بھی اسے کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات جو پارٹنرشپ گوارا نہیں کرتی، اور تعلیم اور ایجوکیشن میں ایسا ذہن بنایا جانا کہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو، کسی اور کو خدا مان لینے کو وہ کوئی برا نہ سمجھتا ہو۔ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے جو زہر انگلا جاتا ہے، اس زہر کے ذریعے سے قوم پڑھنے کے بعد سانپوں سے بھی زیادہ انسانوں کے ڈسنے کی عادی ہو جائے گی، انسانوں کو ڈسنے کی عادی ہو جائے گی۔ اگر زہریلی تعلیم انہیں دی جائے گی، ذہنیت ایسی بنائی جائے کہ وہ ہر آنے والے کو لوٹنے لگے، ہر آنے والے کے ساتھ سیلفش بن کر رہنے لگے۔ جیسے کسی نے کہا، مچھلی سے جب پوچھا گیا تم کون ہو، تو مچھلی نے کہا میں فش ہوں اور تم سیلفش ہو۔ ہر شخص مطلب پرست بننے والا ہو جائے، اپنی ضرورتوں کی خاطر، اپنی 2 وقت کے نوالوں کے خاطر دوسروں کا پیٹ مارنا نہیں، دوسروں کی جان لینے تک کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ تعلیم کا سب سے بنیادی نقصان اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو NEP کے ذریعے سے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے جو نقصان ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے، تعلیم اتنی مہنگی کر دی جائے گی کہ صرف اعلیٰ ذات والے اور مالدار لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں، نیچی ذات والے اور کم حیثیت والے اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہندوانہ رسم و رواجات ایسے داخل کیے جائیں گے کہ سرسوتی پوجا ہر اسکول میں رکھی جائے گی، ترغیب پوجا کرنے سے ہی آپ ایگزام میں پاس ہوں گے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے ہی آپ کامیاب ہوں گے۔
اور اسکولوں کے علاوہ دکانوں پر کمپنیوں میں لکشمی مورتی رکھی جائے گی اور یہ بنایا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے ہی تمہارے زندگیوں میں دھن آئے گا, تمہیں دولت ملے گی. اس طرح سوریہ نمسکار, یوگا, وندے ماترم, وہ سارے شرکی اعمال, دیومالائی کہانیاں اور سنسکرت زبان کو ایسے عام اور لازم کر دینا سے لسانی قانون کہ انگریزی, ہندی اور سنسکرت کے ذریعے سے تعلیم دی جائے گی. بنیادی طور پر سنسکرت جو مری ہوئی زبان ہے اسے ظاہر کرنے والے کو بے حیثیت انگریزی میں اپنا مقصد ظاہر کرنے والے کو قابل فخر سمجھنا, تو ایسی قوم کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے اپنی اولاد کو انگریزی اتنی پڑھا لی کہ وہ اب انگریز کو پڑھانے کے لیے امریکہ, لندن, برطانیہ جا رہا ہے, لیکن اپنی اولاد کو دین اتنا نہیں پڑھایا کہ وہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. لسانی اور زبان کے لحاظ سے بھی اپنی اولاد کو اردو زبان سے محروم کر دینا یہ سب سے بڑا المیہ ہے. شرکیہ اعمال کو, وندے ماترم, سوریہ نمسکار, پوجا کو تعلیم کا حصہ بنا دینا, میوزک اور ڈانس کو تعلیم کا حصہ بنا دینا, بے مقصد, بے حیثیت, لغو اور فالتو چیزوں کو تعلیم کا حصہ بنا دینا, یہ سب وہ چیزیں ہیں لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے اس سلیبس سے بھی زیادہ خطرناک اور CAA NRC سے بھی زیادہ خطرناک. زمینوں کا چھن جانا کوئی مصیبت نہیں ہے, ایمان کا چھن جانا سب سے بڑی مصیبت ہے. اور اگر کسی قوم کو بدلنا ہو, اس کا ذہن بدلنا ہو, اس کی سوچ بدلنا ہو, تعلیم کے ذریعے سے سوچ بدلی جا سکتی ہے. بچوں کا ذہن تعلیم کے ذریعے سے انسان کا بھی بنایا جا سکتا ہے, درندوں کا بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کے حل کے لیے علماء نے یہ تجاویز رکھی ہیں. مکتب کی تعلیم, اسکولی مکتب ہو, مسجد کا مکتب ہو, اسکول کے سسٹم میں ہی ایسا نظام رکھا جائے کہ وہاں کا پڑھنے والا بچہ اسلام کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو. اور سنڈے کلاسز کا اہتمام کیا جائے, ہفتے میں ایک بار اسلامک اسکالرز کو لا کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے ذہن سازی کی جائے کہ ہمارا بچہ پولیس, لائر, جج جو بننا ہو, پائلٹ بننا ہو, سائنسدان بننا ہو, جرنلسٹ بننا ہو, سب بنے, لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان اور ملک کا وفادار, والدین کا خدمت گزار بنے. ورنہ آج کی یہ نسل اولاد کو جنم دے رہی ہے, آج کی نسل روبوٹ اور مشینوں کو جنم نہیں دے رہی ہے کہ ہم خواہش کی خاطر اولاد جنم دے لیے, خدمت کی خاطر روبوٹ رکھ لیے. ایسی نسل جنم نہیں دی جا رہی ہے. اسلام وہ نسل چاہتا ہے جو باپ کی زندگی میں بھی باپ کی قدردان ہو, باپ کی وفات کے بعد بھی خاندان کا, رشتہ داروں کا, صلہ رحمی کا, ملک کا خدمت گزار ہو. وہ اولاد اسلام چاہتا ہے. وہ اولاد اسلام نہیں چاہتا جو زندگی میں ہی ماں باپ کی بد دعا لینے والا ہو. مکاتب قائم کرنا, مسجد میں ہو, اسکول میں ہو, سنڈے کلاسز ہو, اور دوسرا کام ایسا ماحول دینا, ایسے فکری اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے لیے مہینے میں یا ہفتے میں ایسے مسلم اسکالرز کو لا کر جن اعتراضات کے ذریعے سے مسلمانوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہو, اپنے مذہب کو پڑھنے, اس کو پاک صاف کرنے کی فکر سے زیادہ دوسرے کے مذہب میں پائے جانے والی یہ کٹمل اور مکھی اور مچھر کو بھی اچھالتے ہیں, اور اپنے مقام اور اپنے مذہب میں پائے جانے والے سام بچھو کو بھی بھگانے کی فکر نہ ہو. ایسی ذہنیت والوں کا ذہن صاف کرنے اور اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں انسان بنانے کی خاطر اسلام, مسلمان جو قوم اللہ کو اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو اور اپنے مرنے کے بعد کے منزل کو نہیں جان سکتی ہے, وہ قوم چاہے آسمانوں کی سیر کر لے, زمینوں کی سیر کر لے, سمندروں کی تہائی میں گہرائی میں چلی جائے, آسمان کے ستارے بھی گن لے, چاند پہ زمین بھی خرید لے, لیکن جسے پیدا کرنے والے کا علم نہ ہو, بنانے کا مقصد معلوم نہ ہو, اپنے موت کے بعد منزل کا پتہ نہ ہو, وہ قوم جاہل رہے گی, اسے پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا. تو دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ذہن سازی کے لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب معقول طریقے میں حل ہو. تیسرا اور آخری کام, اسکولوں میں بھی اور گھروں میں بھی ایسا ماحول در و دیوار کے ذریعے سے, اپنی زبان کے ذریعے سے ایسا ماحول کہ آنے والا ہماری اسکول میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہو کہ میں ایک اسلامی دنیا میں آیا ہوں, میں ایک اللہ کے گھر میں آیا ہوں. ماحول ایسا ہو, تعلیم جو دینی چاہیے قانون کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے, اکابر کے مشورے سے وہ دی جائے گی. ماحول ایسا بنایا جائے گا, زبان سے, کہنے سننے سے, اسلامی اصطلاحات کے استعمال سے
ہر آنے والا شخص تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اسلام بھی سیکھ کر جانے والا بنے۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔